اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یا اللہ ہمیں سچ سمجھنے قبول کرنے اور اس کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سامعین مکرم، ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ نظام خراب ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ نظام خراب نہیں بلکہ چلاکی سے اسے ایسا بنایا گیا ہے تاکہ چند مخصوص افراد کو فائدہ پہنچے اور باقی انسانیت و غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔ تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ اقرا سے آغاز ہوا، علم کو شعور بنانے کے لیے دیا گیا، مگر آج کے نظام میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوچنے والا نوجوان باغی کہلاتا ہے اور نمبر لینے والا قابل۔ امام غزالی، ابن خلدون اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسے مفکرین کو مفقود کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ اگر انسان سوچنے لگے تو نظام ٹوٹ جائے گا۔ نصاب کو شعوری طور پر مسخ کیا گیا، تاریخ سے اسلام نکال دیا گیا، سائنس سے خدا نکال دیا گیا اور ادب سے مقصد۔ سامعین محترم، یہ سب غلطیاں نہیں، باقاعدہ منصوبہ بندی ہے تاکہ دماغی غلامی پروان چڑھے۔ سامعین مکرم، آج عدالت طاقتور کے لیے ڈھال ہے اور کمزور کے لیے تازیانہ۔ کیوں ہزاروں مظلوم جیلوں میں سڑتے ہیں جبکہ کرپٹ سیاستدان محلوں میں رہتے ہیں؟ خلافت راشدہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عام شہری کے سوال پر عدالت میں پیشگی دی، اور آج انصاف کا نظام امیر کے لیے تیز اور غریب کے لیے معذور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نظام انصاف نہیں دیتا بلکہ طاقت کو تحفظ دیتا ہے۔ سامعین مکرم، یہ سب غلطیاں نہیں، ایک گہری سازش ہے تاکہ عوام ہمیشہ غلام رہیں۔ سامعین محترم، آج کا نظام سود، سرمایہ داری اور معاشی غلامی پر قائم ہے۔ ورلڈ بینک اور IMF جیسے ادارے امیر ممالک کے لیے اعلی کار ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن کے پیچھے کون ہے؟ غریب کا خون چوس کر امیروں کی تجوریاں بھری جاتی ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ 1% افراد 99% دولت پر قابض ہیں؟ سامعین محترم، یہ سب معاشی حادثہ نہیں بلکہ منصوبہ بند غلامی ہے۔ سامعین مکرم، میڈیا پر جو سچ بولے وہ سازشی ہے اور جو جھوٹ بولے وہ ماہر ہے۔ سوشل میڈیا پر ذہن سازی، کردار کشی اور اسلام دشمنی کا سلاب فلموں، ڈراموں اور اشتہارات کے ذریعے ہمارے نظریات کو بگاڑا گیا۔ ہم ظالم کو ہیرو اور مظلوم کو کمزور سمجھنے لگے، پوری نسل کو غفلت کا عادی بنا دیا گیا۔ سامعین مکرم، یہ سب کچھ بے دھیانی میں نہیں بلکہ منظم ذہنی غلامی کی تیاری ہے۔ سامعین مکرم، تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ بنی اسرائیل نے جب ظالم نظام کو قبول کیا تو تباہی آئی۔ رومی سلطنت نے جب انصاف کا گلا گھونٹا تو زوال آیا۔ خلافت عثمانیہ کو کس نے اور کیسے سازش سے ختم کیا؟ ہندوستان میں تعلیمی، عدالتی اور معاشی نظام کو انگریزوں نے کیوں بدلا؟ کیونکہ نظام جانتا ہے کہ نظام کو قابو میں لاؤ لوگ خود غلام ہو جائیں گے۔ سامعین مکرم، ظلم اگر بار بار ہو رہا ہو تو وہ حادثہ نہیں ہوتا، وہی اس نظام کا مقصد ہے۔ سامعین مکرم، اگر یہ سب کچھ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے تو یاد رکھو کہ تم جاگ سکتے ہو، تم بول سکتے ہو، تم لڑ سکتے ہو، مگر سب سے پہلے سچ کو سچ سمجھو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکو ورنہ تمہیں بھی آگ چھو لے گی۔ یا اللہ، ہمیں باطل نظام کو پہچاننے، اس کے خلاف اٹھنے اور عدل و حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری راہ میں حق کی آواز بلند کرتے ہیں، آمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سچ، یہ بیداری کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے تو برائے کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی آنکھ کھل جائے اور وہ سچ کی طرف لوٹ آئے اور وہ لمحہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں آقا ساتھ دینے اور باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔